بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، پروگرام بہار نور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مصور رضوی۔ ہر بار کی طرح آج بھی ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے چہروں کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا ایک وہ خوبصورت موضوع جس کا انتخاب ہم نے آپ لوگوں کے لیے کر رکھا ہے، جس پر گفتگو ہم اپنے علماء سے کریں گے، وہ عنوان ہے تقویٰ۔ تقویٰ کے لغوی معنی تو رک جانے کے ہیں، باز آ جانے کے ہیں، لیکن اسلامی اصطلاح میں اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو رہنے کا حکم دیتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکموں کو بجا لاتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تعظیم اور تکمیل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور اس کے روکے ہوئے راستے سے رک جائے، تو اسے تقویٰ علماء کرام نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ حضرت کعب احبار سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ پچھلی کتابوں کے عالم بھی ہیں اور قرآن پر بھی خاصی دسترس رکھتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے سوال کرنے والے سے یہ سوال کیا کہ کبھی کسی کانٹے دار وادی سے گزر ہوا ہے؟ کہنے لگا ہاں، بارہا میرا ایسی وادی سے گزر ہوا ہے۔ کہا وہاں سے گزرتے ہوئے کس طرح سے گزرتے ہو؟ کہنے والے نے کہا کہ میں وہاں سے گزرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزرتا ہوں کہ کہیں کسی کانٹے سے میرے کپڑے الجھ نہ جائیں، کہیں کسی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو حضرت کعب احبار نے کہا کہ بالکل تقویٰ کے معنی بھی یہی ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کپڑوں کو اس دنیا کی جو پریشانیاں اور وہ معاملات جو اللہ کے حکم سے دور لے جائیں، ان سے اپنے آپ کو اس طرح بچاتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس طرح سے سمیٹتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر راضی ہو جائے۔ اگر آسان لفظوں میں اس بات کی تشریح کی جائے تو وہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح ایک کشتی پانی کے اندر رہتی ہے، اب اسے پانی کے اندر رہنا بھی ضرور ہے، وہ باہر نہیں رہ سکتی، وہ باہر رہے گی تو بیکار ہے، ناکارہ ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن وہ پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دینا چاہیے۔ اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے تو وہ خود بھی ڈوب جائے گی اور اپنے اوپر سوار لوگوں کو بھی لے ڈوبے گی، لیکن اگر وہ اس سمندر کے اندر رہنے کے باوجود اس پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دے گی تو خود بھی کنارے پر پہنچ جائے گی اور اپنے اندر بیٹھنے والے مسافروں کو بھی وہ منزل مقصود تک لے جائے گی۔ اسی طرح انسان کی زندگی کی بات ہے کہ انسان اس دنیا میں رہے ضرور، مگر اس دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اپنے اوپر حاوی کرے۔ تو تقویٰ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ مفتی بہرام شاہد ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب بارہا ہمارے پروگرام کا حصہ رہتے ہیں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے جو ہے وہ ہمیں نوازا ہے۔ مفتی صاحب، تقویٰ سے متعلق ہمارے ناظرین کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نہایت خوبیوں اور خوبصورتیوں کا حامل ہے آج کا موضوع تقویٰ۔ تقویٰ کا لفظی معنی تو ہے بچنا یا ڈرنا، اور اللہ رب العزت سے ڈرنا، اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، جو حلال ہیں اسے اپنا لینا، جو حرام ہیں اسے چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ اچھا، تقویٰ کو اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کے اندر ہی تو تقویٰ کی ایک تعریف نہیں کی گئی، تقویٰ کو مختلف طرح سے ڈیفائن کیا گیا، یعنی کہ یہ بات واضح ہے کہ انسان کا مرتبہ جو بڑھتا ہے اس کے لیے تقوی کی تعریفات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تقوی کی کم از کم جو تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ ہے ترک ما لا یعنی، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دینا، یعنی کہ جن کا فائدہ نہیں ہے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، انہیں چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، کہتے ہیں انسان دنیا میں جب بھی کسی سے ڈرتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، لیکن تقویٰ، رب سے ڈرنا، جتنا بندہ رب سے ڈرتا ہے اتنا رب کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی کہ رب سے قرب کا نام تقویٰ ہے کہ بندہ رب کے قریب ہو جائے۔ کتنا قریب ہو جائے؟ اس مقام پہ پہنچے کہ رب کہتا ہے میں بندے کے ہاتھ بن گیا، میں بندے کے پاؤں بن گیا، میں اس کی آنکھیں بن گیا اور میں اس کی زبان بن گیا۔ یعنی کہ انسان کے اندر ایک کیفیت ہے، جو کیفیت انسان کو اللہ رب العزت کی طرف مائل کرتی ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ انسان جب شب و روز کے میلوں میں اپنے بیوی بچوں دوست احباب کے ساتھ مصروف رہتا ہے تو بسا اوقات کئی دفعہ وہ رب کی طرف مائل ہونا بھول جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر تقوی کی صفت ہوگی تو وہ ہر وقت ہر حالت میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل رہے گا۔
کم از کم تقویٰ یہ ہے، کم از کم تقویٰ یہ ہے کہ جو حرام ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے، جو حلال ہیں انہیں لے لیا جائے۔ پھر انسان کا جب تقویٰ بڑھتا ہے نا تو اس کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے اس کے احکامات جو ہیں اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تقویٰ بڑھتا ہے تو تبدیلیاں آتی ہیں۔ جس طرح ایک بزرگ ہیں، انہوں نے 30 سال پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں ان کا واقعہ۔ ایک دن نا کسی وجہ سے وہ پہلی صف میں کھڑے نہ ہو سکے، انہیں دوسری صف میں جگہ ملی، تو دوران نماز ان کے ذہن میں خیال آیا، یعنی کہ انہیں شرمندگی محسوس ہوئی کہ آج میں پہلی صف میں کھڑے ہونے والا آج دوسری صف میں کھڑا ہے تو لوگ کیا سوچتے ہوں گے۔ تو جب سلام پھیرا نا تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ دوسری صف بھی تو اسی رب کی ہے نا جس کی پہلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تم نے 30 سال پہلی صف میں رب کی رضا کے لیے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے پڑھی ہے۔ تو ان بزرگوں نے صرف اس خیال کی وجہ سے اپنی 30 سالہ نمازیں جو ہیں وہ قضا کی، کیونکہ وہ رب کی رضا نہیں تھی۔ یعنی کہ جس طرح تقویٰ بڑھتا جائے گا انسان کے اوپر اس کی کیفیات جو ہیں وہ بدلتی رہیں گی۔ اب دیکھیں نا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جس قیدی کو تعبیر بتائی، اسے صرف اتنا کہا نا کہ بادشاہ کو جا کر کہنا کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن اس کے بعد وہ کئی سال روتے رہے، اے اللہ یہ مجھے تجھ سے کہنا چاہیے تھا، میں نے تجھے کہنے کی بجائے ایک بندے کو کہا ہے کہ بادشاہ کو کہنا، اے اللہ مجھے چاہیے تھا میں تجھ سے فریاد کروں۔ یعنی کہ جس طرح تقویٰ بڑھتا ہے انسان کا مقام بڑھتا ہے، اس کے لیے تقوی کے جو احکامات ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور اعمال کی جو قبولیت ہے اس کی بیس تقوی پہ ہے، اور تقوی کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقوی کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تقویٰ ہا ہنا، کہ تقویٰ یہاں ہے، کہ انسان کے دل سے تقوی کی جو شمع ہے وہ جلتی ہے۔ پھر انسان کے دل میں جب تقویٰ ہوتا ہے نا تو وہ صحیح کام کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو کہا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو، اللہ کا نام لو، اللہ کی طرف آؤ مخلص ہو کر۔ تو مخلص وہی بندہ ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے۔ اس کا معنی کیا؟ تقویٰ یہ انسان سے تقاضا کرے گا کہ اسے اس کی عبادت پر کسی قسم کی لالچ کا سامنا نہ ہو۔ اگر انسان اپنی عبادت سے لالچ رکھے، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روز جا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں پانی کا برتن ہے اور دوسرے ہاتھ میں جلتی انگیٹھی ہے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ تو آپ نے کہا پانی سے نا میں جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں اور انگیٹھی سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا میں چاہتی یہ ہوں رب کی جو بندگی کرے اسے جنت کی لالچ بھی نہ ہو اور جہنم کا خوف بھی نہ ہو، رب سے لو لگائیں صرف رب کی رضا کے لیے۔ تو جس انسان کے اندر تقوی کی صفت آتی ہے تو اس کے بارے قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، کی یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ جس طرح ابھی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھایا کہ تقویٰ کیا ہے، تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار روایات، قرآن کی بہت سی آیات اسی بات پہ دلالت کر رہی ہیں اور اسی بات کی طرف اشارہ اور صراحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے انسان کے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے فتنے ہی فتنے ہیں جو اسے روک رہے ہیں، انسان ان سب فتنوں سے اپنی جان چھڑا کر رب کی طرف جاتا ہے، یہ تقویٰ ہے، اور یہ تقوی کے ذریعے ہی حاصل ہوگا۔ یعنی کہ یوں کہہ لیں ایک ہے تقویٰ اور دوسرا بھی تقویٰ، لیکن جو تقوی کی دوسری سٹیج ہے وہ پہلے تقوی سے حاصل ہوتی ہے، کہ وہ تقویٰ جو رب تک لے کے جا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے انسان حلال اپنائے اور حرام کو چھوڑ دے۔ کہا جاتا ہے روایات میں کہ جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو 40 روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جو آدمی حرام سے بچے اور اسے اپنے حلال کی فکر ہو، یعنی کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پہ زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، لیکن اس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، اس نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا اور حلال کام کیے، لیکن اسے حلال کی فکر ہو کہ پتہ نہیں رب نے قبول کیے ہیں کہ نہیں کیے، یہ تقویٰ ہے کہ جس انسان کے اندر یہ کیفیت طاری ہو، اسے امید بھی ہو، اسے خوف بھی ہو، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے، اور تقویٰ اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ ہمارے ساتھ موجود معروف ثنا خوان رسول ہیں بابر اقبال نوری، میں آپ سے ملتمس ہوں ایک خوبصورت سا کلام ہمارے ناظرین کے لیے پروگرام میں شامل کیجیے گا۔
الہام کی رم جھم، کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کی رم جھم۔ اے گنبدِ خضرا مکی میری مدد کر، اے گنبدِ خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، الہام کی رم جھم۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، الہام کی رم جھم۔ بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے۔ ناظرین مکرم، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی دن اسی اسکرین پر کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ میں آپ کا میزبان مصور رضوی آپ کے روبرو ہوں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔